بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی میں نے ایک سرمن کیا تھا، اس میں تھا ڈارکنیس ورسز لائٹ کے، اندھیرا اور اجالا، اور اس کی میں نے انگلش میں ایک ریکارڈنگ کی۔ میں نے اس پہ تھوڑا سا انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ اردو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لوں، زیادہ لمبا نہیں، لیکن جس ہلکی پھلکی اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اندھیرے میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب اجالے میں ہوتا ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور اندھیرے کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اندھیرے میں انسان کو نظر نہیں آتا، اور اندھیرے میں انسان کو خوف ہوتا ہے۔ وہی انسان ایک جنگل میں اندھیرے میں ہوگا تو اس کو کتنا خوف ہوگا، اور نہ اس کو راستہ صحیح طرح نظر آئے گا اگر پورا بالکل اندھیرا ہو، اور ہر چیز اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر وہی سچویشن اگر دن میں ہو تو انسان کو پتہ ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے، نہ وہ خوف ہوگا نہ اس طرح کی بات ہوگی۔ تو یہ ایک طرح کی ایک طرح کا کمپیریزن ہے اگر مذہب سے لے کے کریں، کہ جب اللہ تعالیٰ کے جب دنیا میں انسان آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیرے سے اجالے میں لے کے آتے ہیں، تو وہ ایک حکمت، ایک نالج، ایک وزڈم کا جو دنیا ہے جس کے اندر انسان دیکھتا ہے، وہ اس کی ایک اپنا اندھیرا اجالا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اس کے میں بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ کتنا فرق ہے اس کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ سٹارٹ سرمن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کوئی اور اس کا نقصان نہیں پہنچا رہا۔ شیطان تو ہمارے میں جو وسوسے ڈالتا ہے، باتیں کرتا ہے نیگیٹو، لیکن ہم خود اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ہیلتھ کی ایگزامپل ہے۔ ایک شخص اگر ہے، اس کے بہت ساری بیماریاں ہیں اس کو، اور اس کو اگر آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہو کہ آپ اس کو ایک لائن بس ایک لکھ کے دے دیں، ایک لائن کے، اس کے علاوہ آپ کچھ نصیحت نہیں کر سکتے، ایک نصیحت کر دیں، کون سی ایسی نصیحت آپ کریں گے؟ اور وہ ایک صرف نصیحت کر سکتے ہیں اور یہ بندہ لے لے گا وہ نصیحت۔ تو اگر بندہ سوچے، بندہ پھر ایک نصیحت تو یہ بنتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہیں کہ تم ساری بری عادتیں چھوڑ دو صحت کے حوالے سے، اور اچھی عادتوں کو اپنا لو۔ تو اس طرح پھر وہ دیکھے گا اس کی وہ کھانے پینے کا، اور جو بھی ہیلتھ کے، صحت کے حوالے سے چیزیں، وہ سب بری عادتوں کو، اسموکنگ کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا وہ چھوڑ دی اس نے، اور اچھی عادت اپنا لی۔ تو کیا ہوگا؟ ہماری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو باڈی دی ہے، یہ نیچرلی اپنے آپ کو ہیل کرتی ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ورنہ اگر ایک پراپر سچویشن میں تو ہماری باڈی خود بخود ہیل ہوتی ہے۔ ہم اس کو اتنے ٹارچر سے گزارتے ہیں اپنی باڈی کو کہ تبھی تو ہم بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ شخص سب نگیٹو چیزوں کو چھوڑ دے گا اور سب اچھی چیزوں کو اپنا لے گا، تو نیچرلی وہ اس کی باڈی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اسی ایگزامپل کو ریلیجن میں لے لیں کہ ایک کمیونٹی ہے، ایک وادی ہے جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتی ہے، برے کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہیں مانتی، اور شیطان کے وسوسے میں اتنی بری طرح ملوث ہو گئی ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کمیونٹی ایسی ہے کہ یہ اندھیرے میں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ماشاء اللہ موقع دیا جائے کہ اس کمیونٹی کو صرف ایک نصیحت کر سکتے ہو قرآن کے ذریعے، وہ کون سی نصیحت ہوگی؟ اس کے علاوہ تم اور کوئی نصیحت نہیں کر سکتے، صرف ایک نصیحت کر سکتے ہو، اور یہ اس کو لیں گی۔ تو اسی طرح صحت کے اگزامپل کو لیتے ہوئے کہ اس کمیونٹی میں پرابلمس یہ ہیں کہ یہ کمیونٹی جو ہے بہت نیگیٹو میں جا چکی ہے، اور شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اس کا ان پہ اتنا ہولڈ ہے، جیلسی، نفرت اور غصہ، اور ہر جو جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری بیماریوں میں اتنی ملوث ہو گئی ہے۔ اس کو ہیل کرنے کے لیے، اس کو میں اگر ایک نصیحت کرنا چاہوں قرآن کے حوالے سے، قرآن میں بہت اتنی وزڈم ہے کہ 7 سمندر دگنے بھی ہو جائیں اور سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں لکھنے بیٹھے تو نہیں ختم ہوتی۔ لیکن آؤٹ آف دیٹ اگر آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہے تو وہی صحت کے حوالے سے، اگر اس کو یہ چیز میری بہت ساری ایسی باتیں ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے اس سرمن کا جو عنوان تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم اگر نیگیٹیوٹی کو ہٹا دیں تو پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن میں سے ایسی کون سی آیت آپ نکالیں گے جو اس کمیونٹی کو دیں گی اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اس آیت پہ عمل کریں گے۔
تو ہمیں جس طرح صحت میں جو نیگیٹو ہیبٹس تھیں وہ نکالنی تھیں، بری عادتیں صحت کے حوالے سے نکالنی تھی اور اچھی عادتیں اپنانی تھیں، تو قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں بری چیزوں سے، جو جب ہوتا ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ، انگلش میں کہتے ہیں افیکٹ مطلب ہوتا ہے نتیجہ، اور کاز ہوتا ہے جو چیز اس کو کر رہی ہے. اگر کسی کو مطلب جیسے ہم لوگ اگر کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہے اور پانی آتا جا رہا ہے، ہم پانی کو صاف کرتے رہیں، اس کو ڈرائی کرتے رہیں، تو جہاں سے پانی کا لیک ہو رہا ہے وہ ہے کاز. اور جب تک ہم اس کو نہیں فکس کریں گے، ہم یہاں پہ لگے رہیں گے ساری عمر پانی کو پھینکتے رہیں گے، لیکن وہ جب تک وہ چلتا رہے گا وہ چلتا رہے گا. تو ہمیں کاز کو جا کے پکڑنا ہے. وہی صحت میں بھی ہم نے کاز کو پکڑا، کاز کو ختم کیا جو کہ اس کو بیماری میں ملوث کر رہا تھا. جب کاز ہٹا دیا، اب جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے مذہب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ 2 میں کہتے ہیں ان کے دل میں بیماری ہے. یہ جو نیگیٹیوٹی یہ ساری بیماریاں ہیں یہ دین کے حوالے سے. تو ہم نے اس کا کاز کو روکنا ہے. کاز اگر رک گیا تو پھر ایک امید ہے کہ ہم پازیٹیو کی طرف جانا شروع ہوں گے. اور کاز کو پکڑنا، اس کے لیے جو ماشاءاللہ جو ایک قرآن کی 2 آیتیں ہیں سورہ نمبر 23 میں، آیت نمبر 97 اور 98، 97 98. اور اگر آپ وہ پڑھ کے دیکھیں تو بڑی بڑی امیزنگ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعوذ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور یہ ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو اس کو جا کے کاز کو پکڑتی ہے. کاز کو ہم نے جکڑ کے ختم کر دیا تو ہم امید کی کرن جاگے گی. تو اس کا میں رفلی اردو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. یا میرے ربی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان کے وسوسوں سے. اور اس کی 98 جو 98 ورس اس میں کہ اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میں پناہ آلسو مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی ہے. تو یہ اس کی رفلی ٹرانسلیشن ہے. تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ اس کے اندر، جب آپ انسان اس آیت کو دل و جان سے اللہ کے حضور بڑی ہی ندامت کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا التجا کرے، یا میری رب. جسے کہتے ہیں نا ریفیوجیز ہوتے ہیں، جو کہیں پہ پرابلمس ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں. یہ ریفیوجی ہجرت کر رہے ہیں، نکل رہے جا رہے ہیں. ان کو پناہ چاہیے کہیں جہاں پہ مطلب سیف جگہ کے لیے. تو ریفیوجی ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں واؤز، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. آئی سیک ریفیوج کا ورڈ وہی ریفیوجی سے آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگ رہا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. تو ہم ایک طرح سے ہم بھاگ رہے ہیں اس کے وسوسوں سے، اور ہم ریفیوجی بن گئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں یا رب کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور کہ وہ مجھ سے بردر مجھے تنگ نہ کرے. آپ کبھی کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک بہت اچھا انسان ہوتا ہے لیکن اس کا ایک برا دوست ہوتا ہے سپوز، اور کئی دفعہ ایسے سینیریو دیکھیں، اور اس کے اندر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے یہ برا دوست اس کی دوستی ختم ہو جائے. یہ جب تک رہے گا نا، یہ اچھا دوست، جو اچھا بندہ جو ہے یہ پرابلم کا شکار رہے گا. اس کو کسی طرح سے نکالو. اور ایسے کیسے کتنے ہی میں نے ڈرامے اور موویز دیکھی، اور وہ یہی دل میں خیال آتا تھا کہ کسی طرح یہ برے انسان کو نکالتے. تو یہ ہے کاز. اور شیطان جو ہے وہ کھلے عام اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ کئی جگہ پہ کہ مطلب میں ان کو رائٹ لیفٹ ہر طرح سے ان کے اندر وسوسے ڈالوں گا، ان کو بہکاؤں گا. تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہوگا. ہم جتنا بھی بھاگ لیں، جو بھی کچھ کر لیں، یہ بات ہو کے رہے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بڑی خوبصورت آیتیں گفٹ تحفے میں دی ہیں کہ اس نے تمہیں چیلنج کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، اور یہ تو وہ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گفٹ دے رہے ہیں سورہ مومنین میں کہ یہ تمہارا تحفہ ہے، اس سے تم بچو گے. یہ پروٹیکشن ہے، یہ لائک اینٹی وائرس فائر وال کہہ لیں، یہ ساری اس میں کسی بھی طرح سے یوز کر لیں. تو ہمیں اس کاز کو بلاک کرنا ہے. اور یہ میسنجر آف دا کورنٹ نے کہیں جگہ، کتنی ہی جگہ پہ یہ بولا ہے کہ یہ آیتیں تم جتنی بار پڑھ سکو دن میں پڑھو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے ریفیوج دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ دیتی ہے، تاکہ تم اس کے جو نیگیٹو کاز کرتا جا رہا ہے اس سے بلاک ہو جاؤ. وہ بلاک ہو جائے گا، ناٹ اونلی بلاک ہوگا، وہ تم سے دور بھیج دیا جائے گا، جہاں سے نکلو جاؤ، تم اس شخص سے بات نہیں کر سکتے. جب ہم یہ 97 اور 98 پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے
کیسے ہوتا ہے؟ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 2 گارڈین اینجلز ہمیں دیے ہیں، وہ کس طرح سے کہ رائٹ اوے وہ اس کو بولتے ہیں اسٹاپ ہو جاتا ہے، وسوسے آنے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس بندے سے دور ہٹ جاؤ، اس بندے سے دور ہٹ جاؤ، اس نے دعا مانگ لی، اس نے اللہ سے التجا کر لیا، اس بندے سے تو نیگیٹو کاز آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو وسوسے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا بہت سنگین، بہت خطرناک دشمن ہے، یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں کہتے ہیں، سورہ 19 پڑھ کے دیکھ لیں، ایریڈنٹ اینیمی، بہت ہی سخت دشمن ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے سے بات کی۔ تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بندہ اپنے دشمن کو اینالائز کرتا ہے، اس کی اپنی ویکنیس دیکھتا ہے، اس کی ویکنیس دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کیسے سارا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ سارا ہمیں سسٹم قرآن سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ترجمے سے قرآن پڑھیں۔ ہمیں اپنے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سسٹم، کہ شیطان کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہم ان باتوں میں پڑھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے نہیں، تو ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے اور ہم ایک قوم ہارتی چلی جا رہی ہے، وہ سمجھ نہیں رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ رک کے سوچیں کس طرح ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ یہ ہماری جنگ ہے، پوری دنیا میں ایک ٹیسٹ، یہ دنیا امتحان ہے، اور وہ ہمیں کسی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات اٹل، وہ ہمیں دوزخ میں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، اور ہم جو ہیں فالو کر رہے ہیں۔ وہ اسٹوری تھی نا پائٹ پائپر، وہ آتا تھا، بانسری بجاتا تھا اور سارے چوہے اس کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ اس طرح پائٹ پائپر، ہم سب اس کے پیچھے۔ ہمیں یہ سارا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کاز کو نہیں پکڑیں گے نا، ریئلی انڈرسٹینڈ کر کے، یہ مسئلہ چلتا رہے گا، یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کہ یہ بات کہیں لکھ کے آپ لگا لیں، یہاں پہ آپ کی نظر پڑتی ہو 23 97 98 گاڑی کے اندر، سامنے ڈیش بورڈ میں، صبح اٹھتے سامنے دیوار میں کہیں 23 97 98، سورہ نمبر 23 97 98، اور یاد ہو، تاکہ ہم کنٹینیوسلی اللہ سے التجا کرتے رہیں۔ اور وہ بلاکنگ جب تک رہے گی نا، تو یہ ہمارا جیسے ہیلتھ ہے نا، ہماری باڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ نیچرلی اپنے آپ کو ہیل کرتی ہے، نیچرلی کٹ لگ جائے اپنے خود بخود ہیل ہوگا۔ اسی طرح کئی مطلب جسم کی بیماریاں، ڈائبٹیز، بہت ساری چیزوں پہ اب تو اتنی ویڈیوز بن چکی ہیں نیچرل ہیلنگ کے اوپر، اتنی ویڈیو کیسے نیچرلی انسان کی باڈی ہیل ہوتی ہے، بہت ویڈیوز ہیں۔ تو وہ نیچرلی اس فلو کی طرف جائے گی۔ جب ہم نے بھی اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہم نے اس کو نیگیٹو ایکٹیویٹی کو بند کر دیا، نیگیٹو ان پٹ کو، اس برے دوست کو مٹا دیا، تو یہ اچھا انسان جو ہے نا، اب یہاں سے اس کا سفر چینج ہوتا ہے ہیلتھ کی طرف۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ کہ اس پہ ہم پکڑے جا کے اس بات کو۔ اور یہ ورس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے نکال کے امپروومنٹ کی طرف جائیں، تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے اس نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ مشقت کر کے، اتنی مشقت کر کے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی آسان کر دی۔ اتنی خوبصورت ورسز ہیں، سورہ انعام لکھ لیں، سورہ نمبر 6 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم نیک کام کرتے ہو ہم اسے 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور جو بھی تم برے کام کرتے ہو وہ اس کا اتنا ہی رہتا ہے گناہ۔ اب آپ لے لیں ایگزامپل، یہ اس طرح کی اور بڑی خوبصورت لیلۃ القدر ہمارے پاس ہے، اتنی عبادت کے طریقے ہیں، رات کی میڈیٹیشن، یہ وہ۔ اب یہ جو ہے 10 سے ملٹیپلائی کرنا، آپ نے ایک نیک کام کیا جس کی 10 نیکیاں تھیں، سپوز وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو گیا 100 ہو گیا آپ کے پاس۔ آپ سے اسی لیول کی ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا اسی لیول کا، اس کی بھی 10 مائنس پوائنٹ تھے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ صرف -10 آئے گا، تو آپ کا نیٹ کیا آئے گا؟ 90۔ تو اس طرح پورے دن میں انسان جو بھی نیک کام کرتا رہے گا وہ 10 سے ملٹیپلائی ہوتا رہے گا، اور جو بھی برا کام ہوگا وہ اتنے کے رہے گا۔ تو اینڈ آف دا ڈے اگر آپ میتھمیٹکس دیکھیں تو آپ کا پلس اتنا بڑھ چکا ہوگا، اتنا زیادہ۔ کیونکہ دنیا کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ اچھے کام کر رہے ہو، آپ کو جو بھی آپ ارن کرتے ہو 10 سے ملٹیپلائی ہوتے جا رہا ہے، اور جو نیگیٹو کام کر رہے ہو وہ -10 ہوتے جا رہا ہے، پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بینک بیلنس بہت ہائی ہوگا۔ اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ انسان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ 10 مائنس پوائنٹ انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ -10 پوائنٹ بھی اس کو واپس دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ رفلی ہم انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں قرآن سے، تو وہ واپس 100 ہو جائے گا اس کا،
اور اس پہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ گاڈ لفظ کے جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. معافی مانگنے کی کیا نیکی ہوگی، معافی مانگنا، عاجزی کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ چیزیں بھی، اور ان کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کرنا. جیسے امیجن اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے، انسان شیطان کے وسوسوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اپنی اتنی، جیسے کہ ایک انسان کہیں کھڑا ہے نا اور جنت کا راستہ نیچے جا رہا ہے، آسانی سے ٹہلتے ہوئے آپ چلے جاؤ جنت کی طرف، اور دوزخ جو ہے وہ ایک آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے سامنے سے پتھر آ رہے ہیں اور مشقت ہے اور بڑی بڑی کٹھن رستہ ہے اور آپ نے بڑی مشکل سے پہنچنا ہے دوزخ تک. تو یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ انسان اس کے وسوسوں میں پڑھ کے اس نے اتنا ہمیں بیوقوف بنا دیا کہ ہم اتنی کوشش کر کے ہم اس طرف جا رہے ہیں مشقت کی طرف، جبکہ سستا آسان ہے. اتنی مشقت کر کے اور اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپلس دیتے ہیں دنیا میں جانوروں کی، جیسے گدھے کی اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ اس کی آواز اتنی بری ہے، اور نالج کے لیے ہمیں دیتے ہیں کہ ہم سیکھیں جانوروں سے. ایسے کچھ جانور یا کیڑے مکوڑے دیکھیں، ان کی لائف کو اس میں نے آبزرو کیا، ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ یہ کیوں اتنی محنت کر رہا ہے یہ کیڑا اور یہ جانور، حالانکہ چیز تو بڑی آسان ہے، کہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ انسان کیسے جو ہے وہ نا. تو اس میں خیر میں بات کرتا ہوں کہ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے اور اس طرف پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں کیسے کیسے کر کے میں اور یہ اس میں جو سٹوری ہے سورہ نمبر 5 میں آدم اور ان کے 2 بیٹوں کے حوالے سے، تو اس کی میں رفلی اردو میں پیرافریزنگ کروں گا کہ اس کا پہلا قتل، اس پہ ہماری بھی قرآن اسٹڈی بھی ہوئی تھی ماشاء اللہ سے. تو کہ ان کے 2 بیٹے تھے اور ان کے نام امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا یہ امپورٹنٹ ہے. دونوں اب اندھیرا اور اجالے کی بات کریں، جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کدھر رستہ جاتا ہے، کیا صحیح رستہ ہے، کیا برا رستہ ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. کہ وہ انسان جو اجالے میں ہے وہ اس کو سب نظر آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ 2 میں بھی فرماتے ہیں اور سورہ 5 میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے میں لے کے آتے ہیں. تو جو شخص اندھیرے میں وہ لائف کو اس طرح آبزرو نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بلی جو ہے وہ اس کا سر جو ہے نا وہ کسی کین کھانے کے کین کے اندر اس نے سر ڈالا کچھ کھانے کے لیے، تو اس کا سر پھنس گیا اس کے اندر. اب ایک دم سے اندھیرے میں آ گیا، اب اس کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے. وہ بیٹھی بیچ میں اس کی لوگ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو پتہ نہیں وہ اندھیرے میں آ چکی ہے اس وقت. وہ انہی کو مطلب اپنے پنجے سے نا اسکریچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے اس کے سر پہ سے کین نکالتے ہیں. جب نکل جاتا ہے، جب اس کو نظر آتا ہے، پھر وہ سپیڈ میں بھاگتی ہے، ایک دم سے 9 2 11 غائب ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈفرینس بٹوین اندھیرا اور اجالا دنیا کے حوالے سے. وزڈم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے جو صحیح دنیا ہے اس کے حوالے سے اندھیرا اجالا اس اندھیرے اجالا سے کئی گنا زیادہ لیول پہ ہے. وہ اس اندھیرے اجالے میں انسان ہو تو انسان کو صحیح چیز نظر، پھر وہ ایک دم سے اندھیرا والا انسان اجالے میں آ جائے تو وہ دیکھے میں کیا کر رہا تھا، میں تو دوزخ کی طرف جا رہا تھا. جب وہ تھا اس میں اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ آ کے اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا تھا. تو یہ اندھیرا اجالا، اللہ تعالیٰ سے مخلص ہونا، اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کرنا، وہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس راستے میں چلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکم مانیں گے تو ہوگا. تو یہ ان کے آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا پرہیزگار رائچس اور ایک نہیں تھا. تو دونوں نے آفرنگ کی، کیا دیا اللہ تعالیٰ کے حضور، کچھ آفرنگ کی، کوئی چیریٹی یا کچھ بھی، کوئی جانور ذبح کیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوا. تو ایک کا قبول ہو گیا، ایک کا قبول نہیں ہوا. تو وہ اس زمانے میں کیسے ان کو پتہ چلا قبول ہوا نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو اگر ہم اللہ کے حضور پرہیزگار بن کے اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں سائنس دکھاتے ہیں کہ تم صحیح راستے کی طرف جا رہے ہو کہ نہیں. اور روشنی کا بھی انسان کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. انسان جب پھر مڑ کے دیکھتا ہے اپنے آپ کو، جب وہ اندھیرے میں تھا تو اس کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ لائف اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے.
تو جو وہ اندھیرے میں تھا وہ اتنا، دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کی قبول نہیں ہوئی تو وہ اپنے پرہیزگار دوست بھائی کے اوپر غصہ کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا جان سے. آیت نمبر 27 میں، سورہ 5 کی آیت نمبر 27، میں تمہیں جان سے مار دوں گا. تو دھمکی دے رہا، غصے میں آ گیا. اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے میرے بھائی نے بھی اللہ کے حضور ایک آفرنگ دی، میں نے بھی پیش کی، تو میری ایکسیپٹ نہیں ہے. تو مجھے اس وقت ریالٹی میں ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اسی وقت سجدے میں گر جانا چاہیے تھا، اللہ کے حضور معافیاں مانگنی چاہیے تھی. یا میرے رب، میری آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی، کیونکہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے دنیا میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو لاجیکلی اسپیکنگ اس بندے سے اگر جا کے بات کی جائے، یار بات ایک سیکنڈ بات سنو، تم نے ابھی اپنے بھائی کو دھمکی دی ہے، ایک سیکنڈ بات سنو، تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کو راضی کرنا، قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل ہونا، جنت کی طرف جانا، یہ سارا تمہارا پلان ہے، تمہاری سوچ ہے. یہ ہمارا لائف کا جو ہے وہ فوکس ہے. تو یہی ہے نا تمہارا بھی. تو یہ تم دھمکی دے کے کیا اچیو کر لو گے؟ تمہاری ابھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تمہاری آفرنگ کو. تمہارے لیے بہت ہی ریڈ فلیگ ہے. تم ابھی جاؤ اور بلکہ اپنے بھائی سے مدد مانگو. یہ رائچس ہے، اس سے مدد مانگو کہ تم جو کر رہے ہو مجھے بھی سکھاؤ تاکہ میں بھی رائچس بن سکوں. ان کے فادر آدم جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے. وہ اگر زندہ تھے، مجھے نہیں پتا اس حوالے سے کہ اس وقت تھے کہ نہیں، لیکن وہ زندہ ہوتے اپنے باپ کے پاس بھاگا بھاگا جاتا وہ کہ میرے اب نے میری قبول نہیں کیا، میں کیا کروں. دیکھیں نیچرلی تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اندھیرے میں دیکھیں انسان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اس کو پتہ نہیں، غصہ، اینگر، ایگو، یہ ساری چیزیں ایک دم سے، وہ جیلسی، ہیٹریڈ، جھوٹ، فریبی، مکاری، یہ ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ اندھیرے میں ہے. ایک انسان اجالے میں ایسی حرکت نہیں کرے گا. اس کا بھائی کو دیکھے نا، وہ اجالے میں تھا، اس نے ریالٹی کو دیکھا، وہ ایکٹ ایسے نہیں کرے گا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح چیزیں دکھاتے ہیں کہ جب ہم اجالے میں ہوں گے تو ہماری لائف بالکل ڈفرینٹ ریئیکٹ کرے گی. ہم ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک بہت عارضی ٹھکانہ، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلنے کے لیے آیا ہوں. جو مجھ سے پچھلی دنیا میں غلطی ہوئی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہے ہیں. ساری چیزوں کا ایک اسٹرکچر ہے جو قرآن سے میں ملتا ہے. تو وہ دنیا کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے. جب کوئی اس کو غصے والی بات آتی ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. کوئی بندہ اس کو غلط بات کہتا ہے تو وہ تو بلکہ اپرچونٹی لیتا ہے. ایسے وہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس طرح کی اور بڑی باتیں ملتی ہیں. تو اس کو جب کوئی بندہ کو بری بات کہتا ہے، وہ اس کے اندر سے غصہ بھڑکتا بھی ہے، تو اس بات کو سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ غصے سے بالکل اس کے اندر غصہ رہا ہی نہیں، وہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی یا جیسے بھی ہوں گی. تو وہ نیک بندہ جب دیکھتا ہے غصہ، وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے کہا کہ غصے پہ قابو پاؤ، تو اس نے مجھ سے بدتمیزی سے بات کی ہے، تو یہ تو میرے لیے موقع ہے اور نیک عمل کرنے کا. تو میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں گا، تو اس سے قابو پاؤں گا تو مجھے اور نیکیاں ملیں گی، وہ 10 سے ملٹیپلائی ہوں گی. وہ سارا چیز کو دیکھے گا. وہ یہ نہیں کہ جا کے جس نے اس کو غصہ دلایا اس سے لڑنا شروع کر دے گا. تو یہ فرق ہے اندھیرا اور اجالا کا. جو اجالے میں پرسن ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. تو جیسے شیطان سے بھی جب غلطی ہوئی تھی، جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے. تم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے اندر اپنی روح، آئی بلو انٹو ہم فرام مائی اسپرٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کلو دے رہے ہیں کہ تم نے کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں. تم کو اگر اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بنایا. انہوں نے تمہیں ساری چیزیں دی. یہ ساری سوچ اندھیرے میں نظر نہیں آتی. وہ سوچ ہو سکتا ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہا ہو ساری بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کلو دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے. اب اس کی کوئی قیمت ہے؟ تم مٹی کو بول رہے ہو مٹی یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن مطلب اول تو یہ ہونا چاہیے تھا جیسے اللہ کا حکم آتا ہمیں کیا اس کو فوراً سجدے میں گر جانا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے تھا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس لیول تک لے کے جاتے ہیں کہ بہت ہی لائک ایموشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں what prevented you from prostrating before Adam. ہم اس کی پیرافریزنگ کر رہے ہیں what prostrate which I created with my own hand. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے، کہ جس کو میں تمہیں کہہ رہا ہوں سجدہ کرنے کو، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے.
اب یہ سوچنے کا مقام تھا اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر ہمیں اللہ سے خالص محبت ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہاتھ سے کسی چیز کو بنایا ہے، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت سنسیئر محبت ہو، ان کی عقیدت اور ان سے تعلق، اور ہر طرح سے ہم ان کے سے تعلق جوڑنا چاہتے ہوں، تو بہت محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے، ہمیں اس چیز سے محبت ہو جائے گی عقیدت میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی کیا تم ویلیو؟ ہم ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی اتنی ویلیو کرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ سے سنسیئر محبت، اللہ تعالیٰ کا میں نے ہاتھ سے بنایا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھا. اسی طرح یہ بھائی جو ہے، اپنے جو برا آدم کا جو برا بیٹا ہے، وہ اپنے بھائی کو دھمکی دے رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اور اس کا بھائی اس کو کیا سمجھا رہا ہے کہ گاڈ ایکسیپٹس اونلی فرام دا رائچس، کہ اللہ تعالیٰ اونلی صرف نیک لوگوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تم رائچس بن جاؤ تمہارے بھی ایکسیپٹ ہو جائے گا. اس کو ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کی دیکھیں وہ اندھیرے میں اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا بھائی اس کی مدد کر رہا ہے. وہ اتنا ایگو میں آ کے اس کو اپنی انا میں، خودداری میں، اور اپنے اس میں غصے میں، اور اس میں کہتا ہے نہیں اپنا فردر نقصان کر رہا ہے. وہ آلریڈی اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ اپنے آپ کو فردر اور ڈیمیج کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے نقصان اندھیرے کا، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ نقصان پہ نقصان اپنا کرتا چلا جاتا ہے. عقل ہونے کے باوجود وہ انسان دنیا میں اپنا نقصان فردر کرتا چلا جا رہا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اب یہ برا بھائی جو ہے، اس کا جب رائچس اس کی وہ آفرنگ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، یہ اس کے لیے سائن تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں دنیا میں سائن دکھاتے ہیں. جب ہم دنیا میں جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، تو پھر بھی اگر ہم فردر اگر ہمیں انسان کو غصہ آ رہا ہے، ایگو، نفرت، لڑائی، یہ مار کٹائی فلانا، جو وہ اس پہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو کیا وہ فردر اپنا نقصان نہیں کر رہا؟ کیا وہ رک کے سوچے میں کیا کر کیا رہا ہوں؟ پلٹوں، میں اللہ کی طرف جاؤں، توبہ کروں، استغفار پڑھوں. لیکن وہ اندھیرے میں اس طرح چلتا چلا. یہ اندھیرے کا نقصان ہے. اور جاہل میں انسان جب ایک دفعہ تھوڑی سی کرن بھی آ جاتی ہے نا، لائٹ کی ایک کرن بھی، روشنی کی، تو وہ انسان کو پلٹنے اور مجبور جب وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتا ہے نا روشنی کا تھوڑا سا، پھر اس کی لائف ماشاء اللہ وہاں سے بھی چینج ہونا شروع ہوتی ہے. اور یہ اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 28 میں، دوست کا جو نیک بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ تو مجھے مارنے کی کوشش بھی کرو گے. میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ریورنس ہوں، اور جو کہ دنیا اور یونیورس کے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت ہی احترام اور ریورنس ہے، اس کو عقیدت ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو راضی کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ سے محبت ہے، اس طرح کی باتیں ریفرنس ہونا. تو وہ اپنے بھائی کو سمجھایا، تو ایون تو مارنے کی مجھے کوشش بھی کرے گا، اس کی تو اچھے والے نیک بھائی کی تو وہ آفرنگ کمپلیٹ قبول بھی ہو گئی ہے. تو وہ ڈویلٹی کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو بلکہ ایک طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا، تو مجھے مارو گے، میں تمہیں مار سکتا، میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب یہ اس کو پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اندھیرا اتنی خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اندھیرے سے انسان کو روشنی میں لے کے جاتے ہیں. دیکھیے، اور پھر اس کو پھر سمجھاتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی روشنی کی بات ہے. آئی وانٹ یو ٹو ناٹ می ٹو بیئر آئی وانٹ یو ناٹ می ٹو بیئر مائی سن اینڈ یور سن. کہ کہتا ہے کہ میں، اب دیکھ کتنی مطلب انسان جب دنیا کو ریالٹی میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں کیا حال ہوتا ہے، اور روشنی میں جب ریالٹی میں انسان دیکھتا ہے کہ سچویشن کو اینالائز کرتا ہے جو کہ جیسی ہے. کتنا آپ دیکھیں انسان جو ہے جب دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے تو انسان کو جیسے لائٹ چلی جاتی ہے اور بالکل اندھیرا انسان کو ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہے چیزوں کو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کچھ چیز ڈھونڈنی ہو 10 دفعہ اس کو ڈھونڈنی پڑتی ہے. لائٹ آن جائے فوراً پتہ چلتا ہے کون سی چیز کہاں ہے، کدھر کیا، ہر چیز فوراً پتہ چل جاتی ہے. یہ فزیکل اسپیکٹ ہے. لیکن ان مذہب میں تو اس کا لیول کئی گنا ہائی ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے ریالٹی. وہ کہہ رہا ہے تم مجھے مارو گے، لیکن میں نہیں تمہیں ماروں گا. میں چاہتا ہوں تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو. جو گناہ ہوں گے وہ تمہارے، وہ بھی تم اپنے کا بھی اٹھاؤ گے، اور تم میرے گناہ بھی اٹھاؤ گے. پھر اب وہ یہ دیکھیں وہ اس کی اسمارٹ تھنکنگ. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ ان دونوں میں کس لیول پہ بات ہو رہی تھی. یہ اچھا والا نیک بھائی اس کو بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا کس لیول پہ بات کر رہا ہے. لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے اس کو اشارے ہی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو.
اور پھر کہتا ہے کہ تم 29 میں کہ تم دوزخ میں اینڈ اپ ہو گئے، وہاں پہ تمہارا ہو جائے گا، اور یہی جو گناہ گاروں کا یہی ہے۔ پھر 30 میں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی انا نے اس کو ایگو اتنا پرو کیا کہ اس نے بھائی کو مار ہی دیا، نا، اور پھر لوزرز میں ہو گیا۔ پھر 31 میں کہتے ہیں کہ اس کو پھر جب بھائی کو مار دیا، پھر اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں اب کیا کروں اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو اس نے اسکریچ کیا، تو اس کو سکھایا کہ اب تم نے کیسے اس کو گڈھا کھود کے اس کو اپنے بھائی کو دفنانا ہے۔ تو پھر وہاں پہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو اس کوے جیسا بھی سمجھدار نہیں ہوں، انٹیلیجنٹ، کہ میرا بھائی جو تھا اس نے مجھے اتنا بتانے کی کوشش کی۔ وہ انٹیلیجنس جو سمجھداری ہے نا، عقل مندی، یہ بھی اللہ تعالیٰ انٹیلیجنٹ کا ورڈ قرآن میں یوز کرتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ آتی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ کی طرف سے آتی ہے۔ جو سمجھداری وہ یہ روشنی سے لنک کرتی ہے۔ اسی دنیا کے اسپیکٹ میں دیکھیں تو روشنی اور لائٹ میں صرف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو انٹیلیجنس، وزڈم اور ہر چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے، وہ جو روشنی ہے نا، اس روشنی کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے۔ اس میں انسان کو ایون آخرت کا کانسیپٹ نظر آنا انسان آخرت کو ایک سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب قرآن کے ورسز پڑھتا ہے تو اس کو ایک طرح سے دماغ میں فزیکل پکچر آنا شروع ہو جاتی ہے قیامت کے دن کی، تو وہ اور ریفرنس ہونا۔ تو یہ لائٹ تو ہے ہی بہت ڈفرینٹ، یہ تو بہت ہی اللہ نور السماوات والارض، سورہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کے نور ہیں، لائٹ ہیں وہ۔ تو یہ کچھ اس طرح کی لائٹ ہے۔ اس لائٹ میں بندہ جب آتا ہے تو انسان کو انالائز بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہاں پہ جب وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کوے جیسا بھی سمجھدار نہیں ہوں، پھر وہ بیٹھ کے افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ افسوس کرنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بیٹھ کے افسوس کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں تو ریئلائز ہی نہیں ہوتا، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میرا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے کتنی بار دیکھتے ہیں کہ دو بندے جھگڑ رہے ہیں، ہم اس کو جو کئی دفعہ میں نے بلکہ جس کو جھگڑ رہے ہیں نا، جو ذرا ویک ہے، جس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو میں نے بلکہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، دیکھو تم نہیں کرو ایسے یار، تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر تمہارا باس ہے یا امپلائے تو تمہیں جاب سے نکال دے گا، تم ایسے نہیں کرو، تو تمہاری غلطی ہے، ایکسیپٹ کر لو اس طرح کی لیکن وہ بندے کی ایگو اتنی پرووک کر جاتی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، ہوتا رہے، انسان دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ احساس ہونا بڑی بات ہے، اور ریلیجن میں احساس ہونا تو بہت ہی یہ کامیابی کی ایک کرن ہے کہ انسان ایٹ لیسٹ ریئلائز کر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے، تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اب یہ جو برا اس کا جو بھائی تھا، یہ پتہ نہیں کہ اس کے لیے اس نے بھائی کو تو قتل کر دیا، اب اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اس نے کیا توبہ استغفار کی یا نہیں۔ لیکن وہ ایک جو ریئلائز کرنے والی بات ہے نا، زندگی میں رہتے ہوئے، موت سے پہلے جب دروازے توبہ کے کھلے ہوں، تو ریئلائز کرنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان تھوڑا سا اپنے رستے سے ہٹتا ہے۔ اور جیسے وہ سورہ 18 میں بھی آتا ہے نا، سورہ 18 میں اس کے دو باغات تھے، جب اس کے باغات تباہ ہو جاتے ہیں تو آخر میں کہتا ہے، افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے، کاش میں اپنے رب کے ساتھ اپنی اس پراپرٹی کو شرک نہیں کرتا۔ تو پتہ نہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا، لیکن ہو سکتا ہے اس نے توبہ کی ہو نہ کی ہو، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ احساس ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، لوگوں کو تو احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ اس حوالے سے بات تھی کہ اندھیرا اجالا، اور شیطان ہمیں گھسیٹتا رہتا ہے اندھیرے میں لے آنے کے لیے، پکڑ کے، ٹانگے سے پکڑ کے، بازو پکڑ کے، ایک طرح سے اس کی رفلی کمپیریزن کر رہا ہوں۔ تو یہ 23، 97، 98 جو ہے نا، قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 97، 98، یہ ہے کاز کو روکتا ہے، ہمیں کاز پہ قابو ڈالنا ہے۔ کاز کو ہٹا دیں گے، جتنی بار کوشش کریں، روٹین بنا لے بندہ، ہر 30 منٹس کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد میں نے آیت پڑھنی ہے، اللہ کے حضور التجا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہنا ہے کہ یا اللہ آپ کے حضور پناہ مانگتا ہوں اس کی وسوسوں سے، مجھے پلیز پناہ دیے، مجھے نہیں سننی، اس کو دور لے جائیں یہاں سے۔ وہ روٹین بیس پہ اگر آپ کریں گے تو کاز پہ آپ قابو پا رہے ہیں۔ جب کاز پہ قابو ہو گیا تو تھنگس، وہ ہماری باڈی ہیل ہونا شروع ہو جائے گی ریلیجن کے حوالے سے نیچرلی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فزیکل ایکسپیکٹ میں ہماری ہیلتھ جو ہے، وہ اگر ہم نیگیٹو کاز کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں تو ہماری باڈی ہیل ہونے شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ اسی طرح ہم لوگ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ لکھ دیا ایک طرح سے، میں نے الگوریکل وے میں بولوں، ہمارے اندر ایک چپ ہے جو اس پہ ہے کہ اس میں سے ہمارے رب ایک ہیں، اور یہ ہم نے
سورہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا پچھلی دنیا میں کہ کیا ہم سے گواہی لی تھی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے گواہی دی تھی یہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ چپ کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ نیچرلی ہمارے دل میں ہے. اس میں اللہ کے ساتھ کسی لیول پہ کسی کو، کسی انسان، کسی بشر کو، کسی چیز کو، کسی سورج کو، کسی ستارے کو، نتھنگ. اللہ تعالیٰ لون، اللہ تعالیٰ کے حضور صرف ان کی عقیدت، ان کا ذکر، ان کی عبادت، ان کی حمد و ثنا صرف انہی سے مانگنا، صرف انہی سے ڈیووٹ کرنا. دنیا میں کسی سے آپ کوئی وہ نہیں رکھ سکتے. آپ نے کسی پہ ایکسپیکٹ کر لیا کہ یہ میرے لیے کام کر سکتا ہے، تو آپ نے شرک کر لیا. ہمیں شرک کے کئی لیولس ہیں. صرف اللہ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں، کسی کو ہمارے لیے بھیج دیا، جو بھیج دیا تو اس پہ اس بندے کا ایک جنرلی بنتا ہے کہ ہم کسی کا شکر ادا کر دیں کہ وہ آیا. لیکن ہمارا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میرے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ میرے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے جاب دلا کے دی. جب ٹوٹل آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس پہ جب فلی انڈرسٹینڈ کر کے چلتا ہے انسان، اس سے شیطان ہمیں روکتا ہے ان ساری سی باتوں سے. تو یہ اس لیے میں نے ماشاء اللہ اس پہ اندھیرا اجالے پہ پورا ایک وہ کیا، تو میں نے چاہا تھا ماشاء اللہ کہ ہمارا جو اردو کا چینل ہے اس کے اندر بھی اس کے حوالے سے میں بات لکھوں. اس میں اور بہت ساری باتیں تھیں لکھنے کی. ایک چھوٹی سی اگر بات اور میں کہوں گا کہ جیسے آپ اورنج ہوتا ہے، اورنج جو کینو وغیرہ ہوتا ہے، اس کو آپ سکویز کرتے ہیں تو اس میں اورنج جوس نکلتا ہے. لیکن اگر وہ اندر سے خراب ہو، اندر سے سڑ گیا ہو، باہر سے صاف لگ رہا ہے، آپ اس کو دبائیں گے تو اندر سے اورنج جوس نہیں نکلے گا، کیونکہ اندر اس کے جو اس کا جوس وہ اندر سے سڑ گیا تھا. آپ جتنی بار بھی دبائیں گے اس میں سے کبھی اچھا جوس نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم انڈر پریشر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا کوئی ہمیں بدتمیزی کرتا ہے، کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو ہم اندر اسٹریس، ہمارے اندر سے اگر غصہ نکلے گا، ہمارے اندر سے بھی وہ برا ایکٹ نکلے گا، تو اس کا مطلب جو اندر تھا وہی باہر آئے گا نا. تو اور چیز نہیں، جیسی برا اس کا بھائی تھا، جب وہ انڈر پریشر ہے تو کیا نکلا اس پہ؟ غصہ، ایگو، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ بات اندر اس کے جو چیز تھی وہی باہر آئے گی. آپ بھلے کسی طرح کہہ لیں نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی اس طرح کی میرے ساتھ یہ اس طرح کیا. نہیں، وہ جو بھی کیا اس نے کیا تمہارے تم دیکھو اس کا کوئی ہے نہیں، تمہارے اندر یہ تھا تو باہر آیا. اب دیکھو نا، یہ جو اس کا اچھا بھائی تھا، وہ اگر یہ سے دھمکی دی تو یہ بھی غصے میں آ سکتا تھا. تمہاری ضرورت کیسی ہو مجھے دھمکی دینے کی؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا تو قبول نہیں ہوا، تم تو یہ ہو، تم وہ ہو، تم تو گناہگار ہو. تم وہ اس کو الٹا برا بھلا کہتا کہ تم تو اتنے برے انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کو اور غصے میں آ کے الٹا اس کو اور ٹارچر کرتا ہو. لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی، اس کے اندر سے وہ صاف انسان تھا. اندر سے کیا نکلا اس کا؟ وہ بلکہ بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رائچس کا ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو مجھے مارنے کی کوشش کرو کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا. اس کے اندر جو چیز تھی وہ باہر آئی، اور برے کے اندر جو چیز تھی جب وہ اس کے اندر سے باہر آئی، تو ہم بھی یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہوتے ہیں. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے اندر جو چیک لائٹ آ جاتی ہے، یہ اس طرح کی یہ ٹریگرز ہوتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ چیز خراب ہے. تو اسی طرح جب انڈر پریشر ہم نیگیٹیولی ری ایکٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے اندر گھسا بھرا ہوا ہے، وہ گند جو ہے وہ اندر سے باہر آ رہا ہے. ہمیں اپنے اندر کام کرنا ہے، نہ کہ باہر کے لوگوں کو چینج کرنا. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ہر چیز، ہمیں دنیا کی ہر چیز، بری چیزیں بھی، ہم یہ اچھے بھائی کی طرح ہمیں ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی. اگر ہمارے اندر ہی گندگی ہوگی تو ہر چیز ہمیں بری نظر آئے گی. ہمیں کوئی محل میں بھی جا کے بٹھا دے 5 منٹ میں ہم خوش ہوں گے، لیکن پھر ہمارا وہی ٹیمپر، وہ چیز ہو جائے گی. تو ہمیں اپنے اندر کے لیے کام کرنا ہے. باہر کو ہم لوگوں کو چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت یہ بندہ ایسے میرے سے بات کرے، یہ بندہ خراب ہے، یہ بندہ خراب ہے. ہم لوگوں کو چینج کرتے ساری عمر اس میں لگ جاتی ہے اور کسی کو چینج نہیں کر پاتے. ہمارا کنٹرول ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں. 23 97 98 اللہ کے حضور ریفیوج میں اللہ کے حضور پناہ مانگیں، یہ نیگیٹیوٹی کو بند کریں شیطان کی، اور پھر سنسیئر ہو کے اپنے اوپر کام کریں. ہمارا اندر کا صفائی ہوگی نا، اندر صفائی، ہر چیز صاف. آپ ایون صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر جو انسان بیمار ہوتا ہے نا بڑا، اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. اندر سے لیز ہوا ہوا ہے اور ڈرائی کر رہا ہے اور طبیعت خراب ہے اور نزلہ ہوا ہے، یہ جو بھی اندر سے پرابلم ہے، اس کو ہر چیز خراب لگی، اس کو انٹرٹین نہیں لگا. اس کے لیے کوئی بہت ہی آپ اچھی مووی لگا دو جو بہت ہی، وہ تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھ لے گا. جب وہ اندر سے خراب ہوا ہوا ہے. اس کے حوالے سے ایک بندہ جو بہت شارپ ہے، بالکل صحت مند ہے، ایکٹیو ہے، اس کو
باہر جاتا ہے، بھاگ نیچرل ورلڈ میں جاتا ہے اور وہ ہیپی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایون ہیلتھ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ ایکسائٹمنٹ گڈ ہیپی رہے گا. مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو اٹس بہت ہی ڈفرینٹ، وہ تو اور بھی اونچی بات ہے. تو یہ جو اچھا بھائی تھا، یہ بہت اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن میں جو ہمیں اگزامپلس دیتے ہیں لوگوں کی، اسٹوریز کی، پرافٹس کی، میسنجرس کی، اور فرشتوں کی ڈفرینٹ جگہ سے، شیطان کی کتنی اگزامپلس ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. آدم کی جو 2 بیٹوں کی اسٹوری ہے، بہت اس میں وزڈم ہے، اتنی نالج ہے. اگر ہم اس پہ بات کرنے بیٹھے تو نئی نئی باتیں نکلتی چلی جائیں گی. اس سے اسی آیت میں پیچھے موسیٰ کی کہانی ہے، اس کے اندر اتنی وزڈم بھری ہوئی، اتنی وزڈم، انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں کہ ہم نے صرف آدم کی 2 بیٹوں کی کہانی سنی اور بس آگے بڑھ گئے. اس کے اندر جو سیکھنے والا چیز ہے ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا حال ہے. سبحان اللہ، پریز گاڈ، ماشاء اللہ، تھینک یو.